صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله في مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ پاک کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ہم سب کو دین کی نسبت پر ایک جگہ جگہ ہونے کی اور دین کی باتوں کے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے. آمین. ادھر کچھ دنوں سے اپنی مشغولیت اور کچھ معذوریوں کی وجہ سے عشاء کے بعد بیان کا سلسلہ تقریباً بند ہے. مغرب کے بعد تو رہتا ہے، لیکن آج کچھ نظام ایسا ہوگا کہ عشاء کے بعد ہی رکھا ہے. بہرحال جتنی دیر آپ حضرات سنیں گے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ تھوڑی دیر میں چند باتیں آپ کو کر دی جائیں گے. اس وقت بھی حضرت مولانا کا شکریہ میں اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ آنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا بیان تو بہرحال مسئلہ وہ ہے موچی کہیں جاتا جوتے گاٹتا ہے، لیکن جوتا کیسے گاٹے ہر جگہ کاغذ کا حساب ہے. تو میں سوچ رہا تھا یہاں کیا آپ حضرات کی خدمت کی کیا بات کرنا کرنا، کیونکہ ایک مدرسے میں پروگرام ہے، لیکن مجمع عوامی یہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اب میں اس فکر میں تھا کہ مدرسے کی رعایت کریں تو مضمون دوسرا ہونا چاہیے، آپ حضرات کی رعایت کریں تو مضمون دوسرا ہونا چاہیے. اللہ پاک حضرت مولانا کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایک موضوع چھیڑ دیا، اب وہ باقی بڑے کام کا ہے. اسی مناسبت سے میں نے 3 روایتیں پڑھی ہیں، تینوں کی تشریح پوری تو میں نہیں کر پاؤں گا، ترجمہ انشاءاللہ کر دوں گا اس کا. دیکھیے اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہم لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو مسلمان بنایا، ایمان کی نعمت نصیب فرمائی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے، بنیادی نعمت. اسی نعمت کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دنیا بھی ہم کو مسلمان سمجھتی. لیکن اس وقت جو توجہ دلانا ہے مجھے صرف اتنا کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے، مسلمان کی شناخت کیا ہے. اسے نماز میں بیٹھو، اسے بیٹھو، یہ تو سائیکل اسٹیک پر لگا دی، تم نے سونے کی تکلیف ہے یا یہاں بیٹھو. ہماری طبیعت جو ہے متاثر ہو رہی تھی. میں تھوڑا سا بہت کمزور ہوں نا جسمانی ہر اعتبار سے، تو تھوڑا سا ہم لوگ کو ہونے لگتا ہے. تھوڑا آگے بڑھو نا. میں نے عرض کیا کہ مسلمان کی پہچان، اس کی شناخت، اس کا امتیاز اور خصوصیت کیا ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک کی کچھ نہ کچھ شناخت ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے. جیسے پھل فروٹ ہوتے ہیں، ہر پھل کی اپنی ایک پہچان ہے، اس کی ایک شناخت ہے، ہر ایک کا اپنا ایک ذائقہ ہے. اس کی وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں پھل ہے.
ایک شخص مثال کے طور پر اس کے منہ میں سیب ڈالیے، فوراً بتا دے گا، وہ نہیں کہے گا کہ امرود ہے یہ، بلکہ فوراً بتائے گا کہ سیب ہے۔ اگر انگور ڈال دیا تو وہ کہے گا کہ یہ انگور ہے، کیونکہ ذائقے سے پہچان دیتا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ پاک نے دنیا کی چیزوں کی شناخت اور پہچان رکھی ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کی بھی ایک پہچان ہے، ایک اس کی شناخت ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، مسلمانوں کی ذمہ داریاں میں نہیں بتا رہا ہوں، اس وقت ان کی پہچان اور شناخت بتا رہا ہوں، ان کا امتیاز۔ مسلمانوں کی ذمہ داریاں تو بہت ساری ہیں، وہ ایک ایسا موضوع ہے جو شاید تھوڑی دیر میں کہہ بھی نہ پاوے گا۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں ارشادات گرامی میں اس کو بیان کیا ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ میں اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں، جس طریقے سے ہر درخت کو اس کے پتوں سے پہچانا جاتا ہے، جڑ سے درخت کو نہیں پہچان سکتے آپ، اس لیے کہ جڑ میں یکسانیت ہوتی ہے، اس میں ظاہر تو سب بالکل برابر ہوتے ہیں، ان کی پہچان جو ہوگی پتوں سے ہوگی۔ پتا جیسے ہی دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ امرود ہے، یہ آم ہے، یہ سیب ہے، یہ انگور ہے۔ تو جس طریقے سے درختوں کی شناخت پتوں کے ذریعے سے ہے، اسی طریقے سے مسلمان کی پہچان اسلامی معاشرت کے ذریعے سے۔ اگر اس کا رہنا سہنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی چال ڈھال، اس کے اندر سلامتی موجود ہے، اس کے اندر امن موجود ہے، اس کی سوچ اچھی اور فکر اچھی ہے، یہ مسلمان کی شناخت ہے۔ مسلمان کا مزاج تقریب پسند نہیں ہے، مسلمان کا مزاج تعبیر پسند ہے، مسلمان کا مزاج امن والا ہے، خیر خواہی والا ہے، خیر اندیشی والا ہے۔ مسلمان کسی کے ساتھ بدخواہی نہیں پسند کرنا، یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی شناخت اور پہچان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی میں نے جو روایت پڑھی ہے، میرے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کس کو کہتے ہیں، اس کی پہچان کیا ہے۔ دیکھیے، ہم چاہے کتنے بڑے عبادت گزار ہوں، تہجد گزار ہوں، اوابین، تسبیحات، ذکر ہم جو کچھ کرتے ہیں، یہ ہمارا اپنا اللہ کا معاملہ ہے۔ کسی کو اس بارے میں کوئی معلوم ہی نہیں ہے، بس ہم جانتے ہیں، ہمارا اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہمارا جو اسلام کی جو پہچان ہے، شناخت ہے، وہ یہ کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ رہتے سہتے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں اور کس درجے کے مسلمان ہیں۔ اگر کسی کے لیے ہمارے دل میں بدخواہی ہے، بداندیشی ہے، ہم اس کی برائی چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ضرر پہنچانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے چاہے کتنے بڑے عبادت گزار ہو جائے ہم نے اپنی شناخت اور پہچان کھو دی ہے۔ ہم میں اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں ہے۔ آپ بتائیے، جانور دوسرے جانور کو جب دیکھتا ہے تو کیا اس کو خوش آمدید کہتا ہے یا اس کو بگانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، مارنے کی کوشش کرتا ہے، اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے؟ اگر ایک مسلمان کی زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ گھر والے بھی پریشان، پڑوس کے لوگ بھی پریشان، محلے کے لوگ بھی پریشان، اور اس وقت ہر وقت اس کا ذہن ہی چلتا رہتا ہے اس کو کیسے نقصان پہنچا دے، اس کو کیسے تکلیف پہنچا دے، کیسے اذیت پہنچا دے، کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، اب فکر وہ ہے اس کی ٹانگیں کیسے کھینچے اور اس کو کیسے ذلیل کر دے اور کیسے اس کو گرا دے۔ اگر کسی مسلمان کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے تو اللہ کے پیغمبر نے جو بات ارشاد فرمائی اس کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلمان کہنا اس کے لائق نہیں ہے، اس کے شان کے لائق مسلمان کہنا جب ہوگا جب اس کے مزاج میں تبدیلی اور خیر خواہی اور سلامتی کی بات آ جائے۔ اس موضوع کو میں نے قصداً چھیڑا ہے۔ آج ہم اپنے کردار کی وجہ سے
اپنے معاملات اور اپنی معاشرت کی وجہ سے، اپنے رہن سہن کی بنیاد پر ہم خود غرض ہو گئے ہیں۔ ہر موقع پر ہمارا مفاد، ہمارا فائدہ، ہماری غرض، ہمارا کام نکلے، دوسرے کا کچھ ہو جائے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ہم بھوکے رہیں گے اس کا پیٹ ہم پالتے ہیں، ہم پیاسے رہ کر کے دوسرے کی پیاس کو بھلا دیں گے، اپنی ضرورت کو پیچھے ڈال کر کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اسلام کی تعلیم اور مسلمان کی شناخت ہے۔ آج ہماری جو شبیہ بگڑی ہے اس بگڑنے میں ہمارا دخل زیادہ ہے۔ آج ہمارے سلسلے میں ذہنوں میں جو بات پیدا ہو گئی ہے کہ یہ تخریب پسند ہوتے ہیں، یہ لڑاکو ہوتے ہیں، ان کا مزاج یہ ہوتا ہے بھیڑنے کا ہوتا ہے، اس میں ہمارے کردار کا دخل زیادہ ہے۔ غیروں کے ساتھ نہیں، ہم اپنوں کے ساتھ آپ سے بتا رہے ہیں۔ ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں، گھر کے ہم بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو بیوی بچوں کا ہمارے سلسلے میں کیا دخل ہوتا ہے؟ بیوی بھی ڈر رہی ہے اللہ خیر کرے، اب آ گئے دیکھو کیا ہوتا ہے، اور بچے بھی جناب والا ہمارے خوف کی طرح بھاگے بھاگے گھومنے کے ابا آگے دیکھو کیا ہوتا ہے، اور پڑوسی بھی ڈر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 بار فرمایا، قسم دے کے فرمایا۔ یہ روایت مضبوط ہے، پکے درجے ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب بڑی مصیبت آ گئی کہ جب کوئی روایت نقل کرتے تو لوگ اس کو توڑتے ہیں، اور آپریشن کے لیے کیوں کانٹا لیے بیٹھے ہوئے چھری، اس لیے میں نے کہا بھائی مضبوط روایت بیان کریں۔ اب تو روایت بیان کرنے میں بھی تھوڑا سا وہ ہوتا رہتا ہے، ہم قسم کے لوگ۔ ایک وقت تھا کہ علماء پر اتنا اعتماد تھا، اتنا اطمینان تھا کہ وہ کوئی بات اگر کہہ دیتے تو بس اب پکی ہے، نہ اس کی تحقیق ہے، نہ اس کی ریسرچ ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ بالنا ہے۔ اب اتنا علماء سے دوری ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور سچی بات دوری نہیں بدگمانی ہوتی جا رہی ہے۔ علماء کے سلسلے میں دل کا صاف نہ ہونا، ضمنی بات عرض کر رہا ہوں، علماء کے سلسلے میں ذہن کا صاف نہ ہونا، بدگمانی ہونا، سوء ظنی ہونا، یہ اپنے دین سے ہاتھ دھلنے کا ہم نے گویا قدم اٹھا لیا ہے۔ اس لیے جو روایت میں سنا رہا ہوں مضبوط روایت ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 بار قسم کھا۔ اللہ قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائے اور صحابہ کرام اس کو سن لیں، ان کو 100% نہیں 101% ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ آقا نے بالکل سچ فرمایا، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا ہے۔ یہ لمبا موضوع ہے، لیکن اتنی بات عرض کر دیں، جو بات قسم کھا کے میرے آقا فرمائے وہ بات اپنی جگہ بہت اہم ہے، بہت بنیادی بات ہے، سادہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا قیل وجوہ یا رسول اللہ، حضور یہ جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں اور قسم کھا کے فرما رہے ہیں اور 3 بار قسم کھا کے آپ نے فرمایا، کون لوگ، یعنی کون بدنصیب ایسا ہے کہ جس کے بارے میں آپ گویا فرما دیا کہ ایمان اس کے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ وبائقہ، فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے
ڈر رہا ہے, مطمئن نہیں ہے, خطرہ لگا ہوا ہے کہ کب میری عزت و آبرو کو لوٹ لے, کب مجھ کو نقصان پہنچا دے, کب میرے گھر کے اندر فساد پھیلا دے. فرمایا کوئی مومن اگر اس طرح سے رہ رہا ہے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے. وہ مومن وہ ہے جو امن کا پیغام دینے والا ہے, اور بدعملی کا معاملہ اگر کر رہا ہے تو آقا فرماتے واللہ لا یؤمن, اپنے آپ کو مومن نہ کہنا ہے. میرے شیخ اللہ پاک ان کی قبر قبول سے کرے. حضرت ایک بات فرماتے تھے میاں, چلتے ہوئے کسی کو مار دینا, تکلیف پہنچا دینا, فرمائے تو بچھو کا معاملہ ہے. اور سانپ اور بچھو جب چلتا ہے تو ڈستا ہے کہ نہیں ڈستا ہے. فرمایا کہ اگر مسلمان بھی یہی کام کر رہا ہے وہ حیوانیت کو بتا گیا, اور وہ اپنے آپ کو گویا اپنے عمل سے بچھو اور سانپ والا طریقہ اختیار کر رہا اور رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ رہا ہے. مسلمانوں, آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی معاشرت کو تبدیل کریں اور اپنے اندر انقلاب پیدا کر دیں. ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ صرف خوشیوں کے لیے نہیں آیا, صرف جشن کے لیے نہیں آیا, بلکہ آقا رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں. تو اس امتی کو زندگی ایسی گزارنا ہے کہ جس علاقے میں رہا ہو وہ رحمت بن کر کے زندگی گزارے. اگر زحمت بن کر کے زندگی گزار رہا ہے یہ امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. کیسے تھے ہمارے اکابر اور کیسا ان کا معاملہ تھا. میں ایک واقعہ آپ کو عرض کروں. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے جلیل القدر صلحاء اتقیاء علماء کے اندر ہے, اور بڑے پیر پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے معاصرین میں اور سادات میں سے ہیں. اتنے بڑے لوگوں میں ہیں, اتنے بڑے لوگوں میں ایک واقعہ ذکر کا, اور یہ سب علماء تشریف فرما ہے. ان کی خدمت میں ایک بات کرنا ہے. حضرت سید احمد کبار کبیر رفاعی رحمہ اللہ حج میں تشریف لے گئے, چونکہ سادات میں سے تھے. جب روزے پاک میں ان کی حاضری ہوئی ہے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, وہ عربی کے جملے کی شکل نہیں ہو رہا, ترجمہ اس کا مفہوم ادا کر رہا ہو کہ لانا جان ہم دور رہتے تھے اور آپ کی خدمت میں سلام بھیجا کرتا تھا, مقدر سے روزے پاک پر حاضر ہو گیا ہوں, بچی چاہ رہا کہ مسافہ ہو گیا. روزے پاک پر پہنچنے کے بعد دعا کی, درخواست کی کہ مسافہ ہو جائے. دیکھو, ناز کرنے کے لیے ناز والا چہرہ بھی چاہیے. اگر بدصورت ناز کرے گا گندے بجے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہو ہم بھی درخواست کر دیں ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا. نہیں, وہ اس حوصلے کے لیے اپنے آپ کو بنانا پڑے گا, کچھ کرنا پڑے گا, کچھ مجاہدہ مشقت برداشت کرنا پڑے گی, تب یہ نعمت ملا کرتی. حضرت نے جیسی درخواست کی کہ نانا جان حاضر ہے, مسافہ ہو جائے. سارے حجاج نے دیکھا حضرت حکیم محمد اللہ برقدر تقریباً 90,000 حاجیوں کی تعداد کی ہے. جس موقع پر جب یہ واقعہ پیش آیا ہے روزے پاک سے ہاتھ ظاہر ہو گیا اور یہ کھڑے بدوڑ کر کے گئے اور جا کر کے مسافہ کر لیا. آپ بتاؤ, اگر ہم کو یا آپ کو یہ نعمت ملتی تو ہم پر کیا اثر آتا؟ وہ تو بہت بڑی بات ہے. اگر ایک ہفتہ تہجد پڑھ لینا ہم تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب کوئی ہمارے مقابلے میں نہیں ہے, کسی کو تہجد گزار ہوگا. حضرت کا کیا حال ہے؟ حضرت نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا کہ اتنی بڑی نعمت مل گئی, ایسا نہ ہو کبر پیدا ہو جائے, بڑائی آ جائے. فوراً وہیں پر لیٹ گئے اور سارے حجاج سے فرمایا کہ میری گردن پر پیر رکھ کر کے ملو. جن لوگوں نے اس کو دیکھا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا بڑا آدمی کی جس کی درخواست پر ہاتھ ظاہر ہو اور اس پر گردن کا چکر نکلا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ قسم ہے تم سب کے اوپر کہ میرے اوپر تم پیر رکھ کر کے. آپ کو معلوم ہے ایک بزرگ اس وقت حاضر تھے, ایک بزرگ اس کے اوپر حاضر تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا
کہ آپ نے جب اس نعمت کو ملتے ہوئے دیکھا تو آپ کے اوپر کیا اثر تھا؟ بڑی عجیب بات کہی، کہا میری کیا اوقات ہے، فرشتے رشک کر رہے تھے کہ کون غلام آ گیا ہے کہ آقا کو مصافحہ کرنے کے لیے اس کا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اور آگے کی بات فرمائی کہ اگر کسی نے پیر رکھ کر کے کوئی نکلے گا تو اللہ کو جلال آ جائے گا کہ ہمارے ایسے مقبول بندے پر تم پیر رکھ کر کے نکلتے ہو۔ یہ ہمارے لیے کام کی بات نکل کر کے آ گئی۔ اللہ کوئی نعمت نصیب فرما دے، حفظ کی ہو، عالمیت کی ہو، افتا کی ہو، حدیث پڑھانے کی ہو، فقہ کی ہو، کسی سے اجازت کی ہو، ہمارا حق نہیں ہے کہ میرے اللہ نے بغیر استطاعت کے مجھ کو عطا فرمایا۔ اور اس نعمت کے ملنے کے بعد اگر ناز پیدا ہو گیا تو خطرے کی بات پیدا ہو جائے گی، اور نیاز مندی اگر پیدا ہو گئی کہ ترقی کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اللہ پاک کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائے، کوئی نعمت اللہ پاک کسی کو عطا فرمائے تو اللہ امتحان لیتا ہے۔ کہے کہ امتحان لیتا، امتحان یہ دیتا ہے کہ میں نے اس کو جو دیا ہے ملنے کے بعد اب اس کی فکر اور اس کی سوچ کیا ہے۔ اگر اس کی فکر اور سوچ یہ ہے کہ میری کوشش کا دخل تھا اور میرا دماغ ایسا تھا، میری صلاحیت ایسی تھی اور میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس کی بنیاد پر ہم کو یہ ملنا چاہیے، ایک فکر یہ ہے۔ اور دوسری فکر یہ ہے مجھ جیسے نہ معلوم کتنے صلاحیت والے موجود ہیں، طاقت والے، قوت والے، علم والے موجود ہیں، ان کو نہیں دیا، مجھ کو عطا فرما دیا، یہ مجھ دینے والے کا کرم ہے۔ اگر نظر اپنے اوپر ہو گئی امتحان میں ناکام ہو گیا، اور نظر اللہ کی طرف ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت سید احمد کبیر انہی لوگوں میں تھے، نظر اللہ کی طرف ہو گئی اور نفس گڑبڑ نہ کرنے پائے، فوراً لیٹ گئے اور فرمایا میرے اوپر سے پیر کر لی۔ اللہ پاک نے یہ مقام کیسے دیا تھا؟ یوں ہی تھوڑی نہ دے دیا تھا، بڑے پاپڑ ملتے ہیں۔ دیکھو جسے جو کچھ بھی ملتا ہے، چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو، اور رگڑی کھٹکڑ کھا کر کے ملتا ہے، بجے بڑھائی کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ آپ کے شہر میں کوئی مالدار ہو اور اکیلے جا کے پوچھو اس سے یہ مالداری یہ دولت تمہیں جو ملی ہے کیا بیٹھے بیٹھائی مل گئی، موج مستی میں مل گئی؟ نہیں، پھر وہ اپنی داستان سنائے گا کہ ہمیں کیا کرنا پڑا تب جا کے ہم کو ملا ہے۔ اس لیے کوئی نعمت ملے تو نعمت کا حق یہ ہے دینے والے پر نظر ہو۔ حضرت سید احمد کبیر رضی اللہ عنہ کو یہ نعمت کیسے ملی؟ بڑے مجاہدوں کے بعد، بڑی ریاضتوں کے بعد، ان کی مجاہدے کی ایک بات جو سبق کی تھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت کا معمول مبارک یہ تھا کہ اذان ہوتے ہی مسجد تشریف لے جاتے تھے، یہ ان کا ایک معمول تھا۔ اذان ہوئی فوراً مسجد میں۔ ایک دن اتفاق سے اذان ہونے لگی، جانے کا ارادہ فرمایا تو جو کپڑا پہنتے تھے اس کا دامن لمبا تھا، جس بات لمبا کرتا پہنتے دامن لمبا تھا، اس دامن میں بلی سو رہی تھی۔ اب بڑی فکر ہو گئی ان کو، فکر یہ ہوئی کہ اذان ہو گئی، اب مسجد بھی جانا ہے۔ دوسری فکر بلی اللہ کی مخلوق ہے، اب تو معلوم کب سے سوئی نہیں ہے، تھکی تھکائی سو رہی ہے، اب میں اس کو اٹھاؤں گا تو اس کو تکلیف پہنچ جائے گی، اس مخلوق کو بھی تکلیف سے بچانا ہے اور اللہ کے گھر بھی ان کو جانا ہے۔ مخلوق کو تکلیف سے بچانے کے لیے انہوں نے قربانی دی، لیکن اس قربانی کے ذکر کرنے سے پہلے ہم آپ سے پوچھیں اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ان کو چھوڑیے، میں اپنے ذات سے سلسلے میں خود سوچوں کہ اگر میرے ساتھ ہی معاملہ پیش آ جاتا تو میں کیا کرتا ہوں۔ ظاہر ہے بلی کی کیا اوقات ہماری نظر، کوئی اوقات نہیں۔ یہاں تو جانوروں کو مارنا، بے ضرورت فضول ڈنڈا بجا دینا،
زبان کھول کر کے گالی دے دینا، اس کو بھگا دینا، یہ عام ہے، کچھ احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن حضرت کو احساس تھا کہ اللہ کی کمزور مخلوق ہے، اس کی بھی نیند نہیں ٹوٹنا ہے، اور اللہ کے گھر بھی ہم کو پہنچنا ہے، مسجد کی حاضری دینا ہے. انہوں نے اپنا نقصان گوارا. کیا نقصان گوارا کیا؟ انہوں نے قینچی منگوائی، اور قینچی منگوانے کے بعد اپنا کرتے کا اتنا حصہ کاٹ دیا تاکہ یہ آرام کے ساتھ سوتی رہے، اور خود مسجد تشریف لے گئے اور اللہ کے دربار میں حاضری کی. آپ بتاؤ، ہم نے سنا دیا، آپ نے سن لیا، کیا ہم بھی کر لیں گے ایسا؟ جی نہیں، ہم تو اس کو اٹھا. ارے آج صورت حال تو بڑی عجیب ہماری ہو رہی ہے. یہ موقع نہیں تفصیلات کا کہ آج ہمارے جذبات کیسے ہو گئے، ہمارا ذہن، ہماری سوچ کیسی ہو گئی، ہماری فکریں کیسی ہو گئی. قرآن مجید میں ایک موقع کے اوپر اللہ پاک نے نبی والوں کا مزاج بیان کیا کہ نبی کے ماننے والوں کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو لا علمی میں، غیر شعوری میں ان کو تکلیف پہنچتی ہے، جان بوجھ کر چیٹی کر کے تکلیف نہیں دیا. قرآن پاک نے ایک موقع پر اس کو ذکر کیا. سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج نکل رہی تھی اور چیونٹیوں کا قافلہ جا رہا تھا. تو جو چیونٹیوں کا نگراں تھا، اس کا جو حاکم تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے چیونٹیوں سے کہا اپنے بلے میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج جا رہی ہے، ان کا لشکر جا رہا ہے، اور تم چیونٹیوں ایسا نہ ہو کہ تم کو پیروں سے رون دے. لیکن فرمایا وهم لا یشعرون، وہ نبی والے ہیں، اور نبی کی صحبت میں جو بیٹھا کرتا ہے وہ کسی کمزور مخلوق کو جان بوجھ کر نہیں ستاتا ہے، لا علمی میں ستاتا ہے. معلوم نبی والوں کی شان یہ ہے کہ وہ ایسا جیئیں گے کہ ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں. اس موقع پر ایک بات اہل علم کے کام کی تو کہتے ہیں، مجھے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن ان کی توجہ میں مبذول کر رہا ہوں. چیونٹیوں کو احساس تھا، یہ کام کی بات ذہن میں رکھیے گا، چیونٹیوں کو احساس تھا کہ نبی کی صحبت جن کو مل جاتی ہے اور نبی کی تربیت میں جو لوگ آ جایا کرتے ہیں، ان کے مزاج میں تبدیلی اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچایا کرتے ہیں. تو صحابہ کرام جو رسول اللہ کی صحبتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگی یقیناً اس سے اعلیٰ اور بالا تھی. جو لوگ صحابہ کے سلسلے میں کہہ دیتے ہیں کہ حضور کے گھر والوں کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ یہ اذیت پہنچائی، یہ تکلیف پہنچائی، قرآن اس کی تردید کر رہا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کے صحابی اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والے چیونٹی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو جن انسانوں نے حضور کی صحبت کو اٹھائی ہوگی، یقیناً حضور کے گھر والوں کو اذیت نہیں پہنچا سکتے. کیا عرض کر رہا تھا؟ میں گھڑی بار بار دیکھ رہا ہوں، 9 بچوں کو بس 5 منٹ بات ختم کریں. پہلا جو میں نے عرض کیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ایک وقت تھا ہم بھی ایسے تھے کہ مسکین ہمارے پڑوس میں رہنا لوگ اپنے لیے حفاظت کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان کے پڑوس میں رہیں گے، لہذا ہم محفوظ رہیں گے، جان بھی، مال بھی. اور آج ہم ایسے ہو گئے کہ آج ہمارے پڑوس میں کوئی رہنے کو تیار نہیں ہو رہا، ہمارا عزیز تیار نہیں ہو رہا، اس ڈر کی بنیاد پر کہ ہم اس کے پاس رہیں گے وہ مسلمانوں والا معاملہ نہیں کرے گا، وہ جانوروں والا معاملہ کرے گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا پڑوس ایک عیسائی کا تھا، ایک عیسائی کا تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک اتنے بڑے لوگ ہو گئے، اتنے بڑے لوگوں میں ہے کہ ان کے تعلق سے ایک بات صرف میں عرض کروں،
فرمایا عبداللہ ابن مبارک کی زندگی سراپا سنت و شریعت کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، ساری خوبیاں ان کے اندر موجود تھی۔ اگر صحابیت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو عبداللہ ابن مبارک اس لائق تھے کہ ان کو صحابیت کا مقام ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ درسگاہ بند ہو گئی ہے، لیکن صحابیت کی کسی کو ڈگری ملنا نہیں۔ اتنا بڑا آدمی، ان کے پڑوس میں ایک عیسائی رہتا تھا، اس کو اپنا مکان بیچنے کی ضرورت پڑی تو جس علاقے میں مکان تھا، آپ سب کو جانتے ہو اور علاقے کی قیمت زمین کی الگ الگ ہوتی ہے، تو مکان والے نے دگنی قیمت بتائی، کہا کہ اتنی قیمت لیں گے۔ اس نے کہا بھائی تم جس علاقے میں رہتے ہو اتنی قیمت کا تو ہے نہیں مکان، یہ دگنی کیوں لے رہے ہو؟ کہا تمہاری بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک جیسے شخص کا تم کو پڑوس ملے گا، اس پڑوس کی بنیاد پر تم سے دگنی قیمت پر وصول کرنا۔ کبھی ہم ایسے تھے کہ ہماری پڑوس کی بنیاد پر مکانوں کی قیمت دگنی ہوتی تھی کہ مسلمان رہے گا تو سلامتی کا پیغام ہم کو دے گا، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اگر اسی ایک حدیث پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ مسلم معاشرے کے اندر امن و امان، سلامتی، خطفشار و انتشار، آپس کی لڑائیاں سب بند ہو گئی۔ کیونکہ آج جو ہمارے تنازعات چل رہے ہیں، آدھی سے زیادہ جھنجھٹ، کبھی زبان کا استعمال، کبھی ہاتھ کا استعمال، کبھی پیر کا استعمال ہم کر لیتے ہیں، اس کرنے کی بنا پر یہ سارے ہنگامے آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بس ہم نے ہمارا جو امتیاز، ہماری جو شناخت اور پہچان ہے وہ کیا کہ ہم زندگی ایسی گزارے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، اللہ پاک ان کی قبر کو روح سے بھرے، حضرت سفر فرمایا، اور یہ تقریباً ان کے بڑھاپے کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ پہلے سے بھی حضرت کو تکلیف تھی چڑھنے اتارنے میں، حضرت کی برت نیچے تھی اور ایک خاتون غیر مسلم اس کی برت اوپر تھی، اور وہ بوڑھی بھی تھی، جسم بھی بھاری تھا، ان کی چڑھنا مشکل ہے، تو پورے ڈبے وہ غریب ایک ایک سے کہہ رہی تھی کہ میری برت لے لو، میں معذور ہوں اور نیچے والی مجھے دے دو، تبادلہ کر لو کسی۔ پورے ڈبے میں چکر لگا کر کے بالکل مایوس ہو کے دوڑ گئی۔ حضرت سے نہیں کہا اس نے، لیکن آخر میں سوچا چلو ان سے بھی کہہ کے دیکھیں، کیونکہ ہمارے بارے میں تو یہ ہے کہ اپنا مطلب نکلے، دوسرے کے چاہے نکلے میں نکلے۔ حضرت سے آگے کہا کہ بھائی صاحب ہماری دقت یہ ہے کہ میری برت اوپر ہے اور آپ کی نیچے ہے، اگر آپ تبدیل کر لیں تو میرے لیے راحت کی بات ہو جائے گی اور یہ پورا سفر میرا آپ کے سے ہوگا۔ حضرت نے سنا، سننے کے ساتھ ہی کہا بہت اچھا ہے، میں اوپر چلا جاتا ہوں، آپ نیچے۔ یہ حضرت نے کہا، اس کے جسے کہتے ہیں کہ اس کی مایوسی جو ہے وہ امیدوں سے بدل گئی، خوش ہو گئی اور اندر سے سوچنے لگے مسلمان ہو کر ہماری راحت کا اور ہمارے آرام کا اتنا خیال کر لیا کہ ہماری اوپر کی برت لے لی اور نیچے والی مجھ کو دے دی۔ تو حضرت سے جو خادم موجود تھے انہوں نے کہا آپ سے چلا پھرا نہیں جاتا، اٹھنا بیٹھنا آپ سے مشکل ہے، اور آپ نے اتنا بڑا اول قدم اٹھا دیا کہ اوپر آپ چڑھیں گے۔ تو بہت پیاری بات فرمائی، فرمایا یہی تو موقع تھا اسلام کی نمائندگی اور ترجمانی کرنے کا، ہم اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، کیونکہ ہمارے اس کے ذریعے سے ایک پیغام گیا کہ مسلمان راحت و آرام پہنچانا اس کا شعار، اس کی علامت ہے۔
میرے شیخ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے. ایک واقعہ ان کا سنانے کا جی چاہا, کچھ باتیں کم کریں گے. یہ بزرگوں کے واقعات اسی کو میں سنا رہا ہوں کہ حدیث میں جو باتیں فرمائی گئی ہے حضور کے ایک امتی سچے امتی نے اس کو پلٹ کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے. حضرت والا علیہ الرحمہ حیدرآباد میں مدرسہ ہے, فیض العلوم بڑا ادارہ, اور وہ حضرت ہی کے گویا وہ خاص ہے دعوت الحق. حضرت وہاں وضو کرنے کے لیے بیٹھے, ایک جگہ بیٹھے, پھر دوسری جگہ بیٹھ گیا, پھر جگہ تبدیل کی. جن لوگوں نے حضرت والا کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ حضرت کا بیدار سنتوں پر عمل کرنے کا رنگ بڑا نکھرا ہوا. نکھرے کا تو میں نے استعمال کیا کہ سارے اکابر سنت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. بغیر اس راستے پر چلے ہوئے کچھ مل ہی نہیں سکتا, سب کو کسی سے ملے گا, لیکن باتوں کا رنگ نکھرا ہوتا ہے, باتوں کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے. تو حضرت نے 2-3 جگہ بدلی. اب لوگوں کو حیرت کہ بھائی کتابوں میں وضو کی سنتوں میں جگہ کا بدلنا تو کہیں نہیں لکھا ہوا. اگر کہیں سنتوں میں جگہ کا بدلنا ہوتا تو وضو خانہ بہت بڑا بنانا پڑتا. بھائی ہر آدمی 2-3 جگہ بدلتا تو کہاں تک ہوتا ہوتا. اور حضرت سے پوچھنا ایک مسئلہ تھا, کیونکہ اللہ پاک نے ان کو روک بھی گزرتی ایسا دے رکھا تھا کہ ہم نے تو بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جن پر اگر آپ اعتماد کر لیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, بڑے بڑے علماء جب حضرت کے کمرے کے دروازے پر داخل ہونے کا ہوتا سب سے پہلے پاجامہ دیکھتے کہ ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہو رہا, اور لبے پہلے دیکھ لیتے تھے کہ لبے بڑی بڑی تو نہیں ہوا. کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, ہم لوگ تو خیر خادم تھے اور اسی فکر میں رہتے ہی تھے کہ گڑبڑ سڑبڑ نہ ہو جائے. تو حضرت سے پوچھنا ایک مسئلہ کب نہ سکے. وضو فرما لیا. وضو فرمانے کے بعد ایک صاحب نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا یہ بھی کوئی سنت ہے کیا کہ وضو کرنے میں جگہ بدلی جائے؟ جواب سنیے کیسے اللہ والے تھے. میں تو کہتا ہوں ولایت جو ہے, ولایت ملنے کا ایک دروازہ یہ بھی ہے کہ انسان اس فکر میں آ جائے کہ اللہ کی مخلوق کو اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے, اس کو کوئی خداوندی ملے. حضرت فرمایا کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ وضو کی سنت تو ہے نہیں. معاملہ یہ تھا کہ جب میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو چینٹیاں سامنے آ گئی. اب مجھے فوراً خیال آیا کہ اللہ کی کمزور مخلوق ہے اور پانی کے بہاؤ میں یہ بہ جائے گی تو میری وجہ سے اس کی جان خطرے میں پڑے گی اور اس اپنے خاندان سے الگ ہو جائے گی. حضرت کا جملہ تھا کہ خاندان سے الگ ہو جائے گی, اس لیے میں نے جگہ پوچھا. اور جب دوسری جگہ گئے تو اب جناب والا وہاں بھی دیکھا چینٹیاں موجود ہیں, تو یہی پھر خیال آ کر کے تیسری جگہ بدلتی. آپ بتاؤ جو مسلمان چینٹی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے وہ انسانوں کو کیسے تکلیف پہنچا دے گا؟ یہ ہے مسلمانوں کا بیدار, مسلمانوں کا امتیاز, مسلمانوں کا شعار. اللہ یہ خصوصیت ہمارے معاشرے میں پیدا کر دے کہ ہم ایک دوسرے کے سلسلے میں ہمارا یہ جذبہ ہو کہ ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے اس کو. آپ بتائیے اگر ہر گھر والا, ہر فرد یہ طے کر لے کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو اس کے معاشرے میں سکون اور امن و امان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ذہن صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم مطمئن اپنے آپ ہو جائیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوا ہے. اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی, اس کو میں اپنے سادے الفاظ میں کروں. فرمایا اللہ پاک کی طرف سے کلمہ پڑھنے والے کو مسلم کی ڈگری ملی ہے. ڈگری سمجھ گئے, جیسے وکیل ڈاکٹر جب پڑھ لیتا ہے تو اس کو باقاعدہ ڈگری وکالت کی ڈاکٹری کی دی جاتی ہے. فرمایا اللہ پاک نے مسلمان ہونے کی ڈگری اس کو دے دی ہے. اگر کوئی شخص کسی کو ستا رہا اب وہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ ڈگری اس کے پاس باقی رہے, اس سے چھین لینا چاہیے. حضرت نے اس حدیث کی روشنی میں بڑی قیمتی بات بیان کر دی. اب ہم سوچے
کہ اس ڈگری کے ہم لائق ہیں کہ نہیں، یہ تو اپنا جائزہ لے گے تو پتہ چلے گا۔ اللہ پاک نے یہ مفت عطا فرمایا ہے، لیکن اس کی قیمت، اس کی قدر ہم سب کو محسوس کرنا چاہیے۔ ہماری شناخت اور پہچان، میں نے کیا عرض کیا، سلامتی والی، امن والی، خود غرضی کی نہ ہو، تخریبی نہ ہو، تعمیری ہو، فساد کی نہ ہو، امن و امان کی ہو، یہ ہماری پہچان ہے۔ اگر ہم لاکھوں میں بھی رہیں گے، نمایاں رہیں گے کہ یہ شخص امن پسند ہے، یہ شخص تعمیر پسند ہے، تخریب پسند نہیں ہے، یہ خیر خواہ